دعوتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی صحیح معلومات حاصل کرے کہ جہاں وہ مدعو ہے وہاں حلال اور پاکیزہ چیز ہی مہیا کی جا رہی ہے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے آدمی، حسب سہولت کہیں بھی دعوت ہو آنکھ بند کر کے چلا جاتا ہے اور کچھ بھی کھا لیتا ہے، تو یہ بات قابل مواخذہ ہو سکتی ہے، اس لیے تحقیق کر لینا چاہیے۔ اب رہا غیر مسلم برادران وطن، اگر مسلمانوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، تو اب دیکھیں کہ کون سی چیز آپ کو وہ دعوت میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر گوشت وغیرہ ہے تو پھر آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے قطعی طور پر کہ اس کا ذبح کرنے والا مسلمان ہی رہا ہو اور پھر باضابطہ نگرانی میں اس کو پکایا گیا ہو، تو پھر اس طرح کا گوشت بھی آپ تناول کر سکتے ہیں۔ گوشت کے ما سوا کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ کو وہ چیز استعمال کرنے میں شرعاً قباحت نہیں ہے، گنجائش ہے۔ اب رہا آپ کا یہ کہنا کہ ان کی آمدنی صحیح طریقے سے نہیں آئی ہے، تو اس میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ حلال حرام کے جو احکام دیے گئے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب رہا غیر مسلم، ان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے گی، ایمان کے بعد دیگر احکام ان پر متوجہ ہوں گے۔ اگر ایمان اگر کوئی قبول نہیں کیا، اسلام اگر قبول نہیں کیا، تو وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اگر کوئی چیز کر رہا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تیری یہ چیز ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں جب بھی ابتدائی دور ہی کو نظر میں لائیں کہ اسلام جب آیا تو غیر مسلم لوگوں کے درمیان ہی میں آیا، وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دے کر بلاتے بھی تھے اور ان کے تحفوں کو قبول بھی کرتے تھے۔ ان کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟ وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ مردار بھی کھایا کرتے تھے، ان کے لیے تھا وہ۔ اب اس کے ذریعے سے، اس تجارت سے اگر ان کے پاس پیسے حاصل ہوں اور وہ آپ کو تحفے کے طور پر دے رہے ہوں، تو چونکہ ان کی آمدنی حلال اور حرام کی نوعیت سے ایک مسلمان کے لیے زیر بحث نہیں آئے گی۔ ہاں، مسلمان اگر کوئی اس طرح سے کام کرتا ہے جو کہ اللہ اس کے رسول کے پاس ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر اس کے بعد اس میں اس پیسوں سے اگر دعوت کی ہے تو اس کی دعوت کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، دعوت کو قبول کرنا بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ معذرت کر لیں، بلکہ اگر آپ کو ہمت ہے تو آپ ان کو بتلائیں، سمجھائیں کہ برائی اور گناہ کے ذریعے سے حاصل کر کے آپ اس رقم سے افطار کروانا چاہتے ہیں، کتنی بری بات ہے، آپ نہ کریں۔ آپ کو بتلانا سمجھانا چاہیے ایسوں کو۔ غیر مسلم بھائیوں کے لیے ایسے احکام نہیں ہیں، ان کی دعوت آپ قبول کرنا چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں، قبول کرنا آپ پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب رہا کوئی سیاسی اغراض کے لیے کر رہا ہے یا اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام جانے۔ جہاں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے وہاں آپ کو جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو تشویش میں ڈالتی ہے آپ اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کریں جو آپ کے لیے ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہو۔ تو آپ احتیاط کی روش پر عمل کریں، یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ جہاں دل کا اطمینان نہیں ہو رہا ہے، معاملات کے حد تک آپ کو تھوڑا سا تعامل ہو رہا ہے، تو آپ قدم کیوں بڑھاتے ہیں؟ آپ احتیاط کریں۔